آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے آفاقی اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو سیدھا انسان کی فطرت سے جڑا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر چیز اپنے جیسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یعنی اعلیٰ کردار والے اچھائی کی طرف اور برے لوگ برائی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم بالکل اسی دلچسپ اصول کا قرآنی اور الہی قانون کے تناظر میں، بالخصوص سورۃ النور کی روشنی میں بہت گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو چلیے سیدھا اس موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا باطن یعنی ہمارا اندر کا کردار واقعی ہمارے بیرونی رشتوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا اور فلسفیانہ نکتہ ہے، لیکن جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے اس کا جواب بہت ہی واضح اور دو ٹوک انداز میں ملتا ہے۔ اصل میں ہمارا باطن بالکل ایک مقناطیس کی طرح کام کرتا ہے جو ٹھیک اپنے جیسی صفات کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آخر ہوتا کیسے ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکیزگی کے اس بنیادی اصول کی جو سورۃ النور کی آیت نمبر 26 پر مبنی ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: خبیث عورتیں خبیث مرد کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ذرا ان الفاظ کی طاقت اور ان کے توازن پر غور کریں۔ یہاں جملوں کی ساخت ایک قطعی فیصلہ سنا رہی ہے۔ متن کے مطابق اس قانون نے ہر چیز کو بالکل اس کے درست مقام پر رکھ دیا ہے، اور یہاں کسی بھی قسم کی الجھن یا ابہام کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ اب یہاں جو چیز واقعی سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ ہے ان کا آپس میں زبردست تقابل، ایک طرف خبیث خبیث کے لیے اور بالکل اس کے متقابل پاک پاک کے لیے۔ یہ متن کا وہ حصہ ہے جو ایک مکمل تقسیم یعنی ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے، ناپاک اور پاک کے درمیان۔ یہ فرق کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس اصول کے تحت یہ ایک سوچی سمجھی اور طے شدہ حقیقت ہے۔ جو ناپاک ہے وہ قدرتی طور پر ناپاکی کی طرف ہی جائے گا، اور جو پاک ہے اس کا حتمی ٹھکانہ اور جوڑ پاکیزگی ہی ہے۔ یہ واضح فرق واقعی یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی انتخاب کرتے ہیں وہ اصل میں ہماری اپنی اندرونی حالت کا ہی عکس ہوتے ہیں۔ تو جب ماہرین اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی تو انہوں نے دو بے حد اہم اور مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اس کی تشریح کسی ایک سطحی معنی تک محدود نہیں، بلکہ یہ دو الگ الگ سطحوں پر کام کرتی ہے۔ پہلا پہلو انسان کی ازدواجی اور اخلاقی ہمہ آہنگی، یعنی ہمارے خاندانی رشتے، اور دوسرا پہلو تعلق رکھتا ہے ہمارے الفاظ، ہمارے کلام اور گفتگو کی حقیقت سے، یعنی یہ قانون صرف جسموں یا رشتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں ان پر بھی برابر لاگو ہوتا ہے۔ چلیے سب سے پہلے اس کی پہلی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، جو ہے ازدواجی ہم آہنگی۔ دیکھتے ہیں خاندانی رشتوں میں یہ قانون کیسے کام کرتا ہے۔ تفسیر کے مطابق یہاں خبیثات اور خبیثون سے مراد زانی یا بدکار مرد اور عورتیں ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں طیبات اور طیبون سے مراد پاک دامن عورتیں اور مرد ہیں۔ یہ بالکل اس قدرتی اصول سے ملتا جلتا ہے کہ ایک بدکار شخص فطری طور پر ایک بدکار کی طرف ہی مائل ہوتا ہے، جبکہ جو پاک دامن ہیں ان کی رغبت ہمیشہ پاک دامن لوگوں کی طرف ہی ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری اور اخلاقی ہم آہنگی ہے، یعنی برائی کا میچ برائی سے اور اچھائی کا جوڑ اچھائی سے، اور اسی اصول کے تحت ہی معاشرے میں ایک توازن برقرار رہتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی دوسری اور بے حد گہری تفسیر کی طرف، جو ہے پاکیزہ کلام۔ یہ تفسیر یقیناً ہمیں ایک بالکل نئی سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں ہم ایک واضح تقسیم دیکھ سکتے ہیں جو بات تو بہت سادہ سی کر رہی ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ناپاک باتیں ناپاک مردوں اور عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ مردوں اور عورتوں کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ناپاک باتیں کرنا، گالی گلوچ یا کسی پر بہتان لگانا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اندر سے ناپاک ہوتے ہیں، جبکہ پاکیزہ اور سچی باتیں کرنا صرف پاکیزہ لوگوں کا ہی شیوا ہے۔ اصل میں انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ٹھیک ٹھیک اس کے دل اور اس کی روح کا پتہ دیتے ہیں۔ اگر اندر گندگی بھری ہے تو باہر بھی وہی گندے الفاظ نکلیں گے، لیکن اگر اندر پاکیزگی ہے تو یقین مانیے زبان سے صرف اور صرف پاکیزہ الفاظ ہی ادا ہوں گے۔ اب اس پورے تصور کو ایک تاریخی پس منظر کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے بہتان سے برات کی۔ یہ جتنی بھی نظریاتی اور اصولی باتیں ابھی ہم نے کی ہیں، ان کا دراصل ایک بہت ہی خاص تاریخی واقعے سے سیدھا تعلق ہے۔ یہاں براہ راست اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس مشہور واقعے کی طرف ہے جب ان پر ایک ناپاک اور جھوٹا الزام لگایا گیا۔
تفسیر ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ اس آیت کا سیدھا تعلق ان کی برات یعنی ان کی بے گناہی ثابت کرنے سے ہے۔ یہ آیت نازل ہی اس لیے ہوئی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ حضرت عائشہ بالکل پاک ہیں، اور جو لوگ ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں در حقیقت ناپاکی تو ان کے اپنے اندر ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس الہی فیصلے نے حق اور باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ کر کے رکھ دیا۔ آئیے اس پورے واقعے کی ترتیب کو ذرا قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناپاک لوگ تھے انہوں نے جھوٹ گھڑا اور ناپاک باتیں پھیلائیں۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، جہاں جو پاک لوگ تھے انہوں نے بالکل ان ناپاک باتوں کو رد کر دیا اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ اور پھر تیسرے اور حتمی مرحلے میں خود الہی کلام نازل ہوا، جس نے اس پورے معاملے کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا اور پاک لوگوں کی مکمل بے گناہی پر مہر لگا دی۔ یہ ایک ایسا مکمل عمل تھا جس نے بتا دیا کہ ناپاک کون ہے اور پاک کون۔ تصدیق کے وہ الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں۔ ترجمے کا یہ حصہ کتنا واضح ہے، یہ بتاتا ہے کہ بہتان باز جو کچھ بھی بکواس کر رہے ہیں پاک لوگ اس سے بالکل اور مکمل طور پر بری ہیں۔ ان الفاظ نے ہمیشہ کے لیے اس الزام کو مٹا کر رکھ دیا۔ یہ صرف کسی ایک تاریخی واقعے کا اختتام نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کی سب سے بڑی ضمانت ہے کہ پاک لوگوں کے کردار پر جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے وہ کبھی بھی ان کی اصلی پاکیزگی کو داغدار نہیں کر سکتا۔ ناپاک الفاظ کی حیثیت واقعی صرف ایک بکواس کسی ہوتی ہے، جو پاکیزگی کی مضبوط دیوار سے ٹکرا کر خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب اس آیت کے حتمی روحانی انعام اور الہی نتائج کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں اپنے کردار کو پاک رکھنے کا ذکر تو واضح ہو گیا، لیکن آیت کے بالکل آخر میں دو بے حد شاندار وعدے بھی کیے گئے ہیں، اور یہ ان پاک لوگوں کے لیے ہیں جو ہر طرح کے بہتان اور ناپاکی سے خود کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پہلا وعدہ ہے بخشش یعنی مغفرت کا، جس کا مطلب ہے کہ اگر انجانے میں کوئی بشری کمزوری ہو بھی گئی تو اس کی معافی ہے۔ اور دوسرا وعدہ ہے عزت والی روزی کا۔ ان الفاظ کا وزن محسوس کریں، یہ کوئی عام سا انعام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا انعام ہے جو خالصتاً ان لوگوں کے بلند کردار کی وجہ سے انہی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اب تفسیر اس عزت والی روزی کی حقیقت کو کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ اس سے مراد دراصل جنت کی روزی ہے، جو صرف اور صرف اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔ یہ وہ آخری روحانی مقام ہے جس کی طرف یہ پوری آیت اشارہ کر رہی تھی۔ شروع سے لے کر اب تک ہم نے جو بھی سفر طے کیا، کردار کی پاکیزگی سے لے کر الفاظ کی سچائی تک، ان سب کا آخری اور سب سے عظیم انعام یہی عزت والی روزی یعنی جنت ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پورے الہی قانون کا مکمل عروج ہے۔ اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ واقعی ہماری اندرونی حقیقت کا آئینہ ہوتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے ابھی تفصیل سے دیکھا، پاک کلام صرف اور صرف پاک دلوں سے ہی نکلتا ہے، اور ناپاک باتیں کرنا ناپاک لوگوں کا ہی شیوا ہے۔ یہ آفاقی قانون اثر میں ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زبان اور اپنے رشتوں کا محاسبہ کریں، کیونکہ جو کچھ ہم اس دنیا میں ظاہر کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہی باطن ہے۔ یہ ایک ایسی گہری حقیقت ہے جس پر ہم جتنا غور کریں گے نئے سے نئے زاویے ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ اور اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔